نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ومن يهد الله فهو المهتد اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ پس ہرگز نہ پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی کارساز اس کے علاوہ، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے دن قیامت کے، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، عمیا وبکما وصما اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر، مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا جب بھی وہ آگ دھیمی ہوگی ہم بڑھا دیں گے، ہم زیادہ کر دیں گے اس کو بھڑکا کر، ذالک جزاؤہم یہ ان کا بدلہ، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اور انہوں نے کہہ دیا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ٹکڑے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں، اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شک اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم وہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان کے مثل، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ اور اس نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا پس ظالم نہ رہ سکے سوائے کفر کے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی آپ فرما دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق پھر اس وقت تو تم روک رکھتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا اور انسان ہے ہی بخل کرنے والا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 11واں رکوع آیات نمبر 97 سے لے کر 100 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بے جا اور فضول سوالات کا ذکر کیا، مطالبات کو بیان کیا۔ کبھی کہتے ہیں یہاں سے چشمے جاری کرو، کبھی کہتے اپنا گھر سونے کا بناؤ، نہریں جاری کرو اور فلاں اور فلاں، اور کبھی کہتے ہیں انسان رسول کیسے بن گیا۔ اس کا جواب دیا کہ زمین میں انسان رہتے تھے نا، اس لیے انسانوں کو رسول بنایا۔ ہر کیفات کے سبق میں فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی حجت بازیاں نہ چھوڑے اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت چاہیے تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے طلب کرو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اور جو آدمی مخلص ہو کر اللہ سے ہدایت مانگتا ہے نا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بات پکی ہے کہ اللہ دیتے طلب والے کو ہے، بے طلبے کو ہدایت نہیں ملتی، اور ضدی کو تو بالکل بھی نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہ لوگوں جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب تقسیم ہے، جو بھی ہدایت کا اخلاص کے ساتھ رب سے مطالبہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا آپ اندازہ کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب اور ابو جہل، ان کا کیا جوڑ تھا؟ بظاہر ابو لہب اور ابو جہل بڑے لوگ تھے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں قریب تھے، قومیت ایک تھی، خاندان ایک تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا اور ہدایت کی طلب نہ دکھائی تو محروم رہ گئے۔ اور حضرت بلال حبشی جو ایک غلام تھے، حبشے کے تھے، نہ صورت ایسی، نہ مال پیسہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں خاندان اور کہاں بلال حبشی کا، لیکن جب اللہ رب العزت نے دیکھا اس کے دل کے اندر ضد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ بھی ان کا نام فخر سے لیتے ہیں اور ادب سے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ مؤذن رسول بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی بنے، تو یہ عزت ایک آدمی نہیں جب دل میں اخلاص ہو، ورنہ ضدی آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ، اب ابو جہل کا کام پتہ ہے کیا تھا؟ اگر کوئی بندہ اسلام کی طرف مائل ہوتا بھی نا تو یہ پوری کوشش کرتا کہ اس کو ورغلاؤں۔ اگر کوئی شخص ہوتا بھی تو یہ کہتا یار لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیسوں کا لالچ دیا ہے، اور یار ہم تجھے پیسے دیتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ اگلا بندہ طیش میں آ کے نہ ہی کر دے، نہیں نہیں میں تو ایسے نہیں جاتا۔ اس کا یہ کام تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ محروم ہوا، خود خوار ہوا، خود ذلیل ہوا۔ اور ابو لہب کی تو بات ہی الگ تھی، وہ اور اس کی بیوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حدیں کراس کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے، لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتاتے، اور یہ بد نصیب پیچھے جا کر کہتا یہ میرا بھتیجا ہے اور دیوانہ ہو گیا، اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی کا سلسلہ بند ہوا تو اس ابو لہب کی بیوی ام جمیل بدبخت نے تو یہاں تک کہا نعوذ باللہ کہ محمد کا شیطان محمد کو چھوڑ گیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ نہ اللہ آپ سے خفا ہوا ہے، نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ ہر آنے والا دن آپ کی ترقی کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کفر میں بہت پکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ضد نہیں تھی، ضد نہیں، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ غلط ہیں، لیکن جب ضد نہیں تھی، دل کے اندر انابت تھی، اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی اور پھر وہ اسلام کے سپاہی بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔
فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی کارساز اللہ کے علاوہ۔ کارساز کا معنی کام بنانے والا۔ اگر اللہ تعالی کسی سے ناراض ہو کر دھتکار دے اور ایمان سے اسے دور کر دے، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اس کا کام بنانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو ہدایت سے دور ہوئے ان کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ہم انہیں جمع کریں گے، علی وجوہہم، چہرے کے بل، ٹانگیں ان کی اوپر ہوں گی، چہرہ ان کا نیچے ہوگا، سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ یہ ذلت ہوگی ان کی کہ پاؤں اوپر اٹھے ہوئے ہیں، سر کے بل چل کے آ رہے ہیں، اور عمیاں و بکما و صما، اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہرا، گونگا اور اندھا بنا کر الٹا کر کے ان کو لے کر آئے گا۔ مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ دھیمی پڑے گی، ہم اس کو اور بھڑکاتے جائیں گے، اس آگ کے اندر ہم کبھی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ان کو کیوں ملا، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، بڑے بڑے کام کر لیے، نہیں فرصت تھی تو میری آیات کے لیے نہیں تھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کفروا بآیاتنا، میری آیات کا انہوں نے انکار کر دیا، وقالوا، اور یہ کہہ دیا، اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہمارے ٹکڑے اڑ جائیں گے، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا پھر ہم نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ یعنی مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ذرا اس انسان کو، یہ کیا کہتا ہے؟ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہتا ہے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، انکار کرنے والوں کو بتاؤ ایک ہی آواز اللہ کی طرف سے فرشتہ لگائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کأنہم الی نصب ینفذون، جیسے دوڑ لگی ہوتی ہے نا، اور دوڑ میں ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ سب نے وہاں پہنچنا ہے، پھر ہر بندہ دوڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے اگلے سے آگے نکل کر میں وہاں اس نشان تک پہلے پہنچوں، اس کو کہتے ہیں نصب۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک دوڑ والی جگہ مقرر ہوتی ہے، پھر دوڑ دوڑ کر سب اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، قیامت کا دن بھی یہی منظر ہوگا، قبروں سے نکل کر دوڑ دوڑ کر سب حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ چل چل کے مٹک مٹک کے جائے، نہیں، دوڑ دوڑ کے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی حسب نسب کام آئے گا، نہ کوئی حال حوال پوچھنے والا ہوگا، بس قبروں سے اٹھے تو دوڑ پڑے محشر کے میدان کی طرف۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے نکلے حشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جو رحمان نے وعدہ کیا تھا آج وہ پورا ہو رہا ہے، جو نبیوں نے تم سے بات کی تھی آج وہ بات سچی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، کہتے یہ ہیں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر نئی تخلیق میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا اعتراض، اور اگلی آیت میں جواب۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ تو قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ پیدا کرے ان کی مثل بھی۔ جو اللہ ساری کائنات بنا سکتا ہے، انسان بنائے، حیوان بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، زمین بنائے، آسمان بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، پہاڑ بنائے، ندی نالے بنائے، آبشاریں بنائیں اور درخت بنائے، پوری کائنات کو بنا سکتا ہے۔ اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، ساری کائنات کو بنا سکتا ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا صرف انسان کو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ یاسین میں، قال من یحیی العظام وہی رمیم، انسان کہتا ہے جب چورا چورا ہو جائیں گے پھر کون اٹھائے گا؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بتا دے دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اگر پہلی مرتبہ وہ پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام۔ اس نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو جو اللہ آسمانوں کا بنانے والا، جو اللہ زمین کا بنانے والا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قدرت رکھنے والا ہے کہ ان کی مثل دوبارہ بنا ڈالے۔ وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، کب بنائے گا جی؟ فرمایا اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اپنے وقت پر قیامت آئے گی، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم تو نہیں رہ سکتے سوائے کفر کے، ان کا تو کام ہی کفر کرنا ہے، اس کے علاوہ تو وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو کفر سے محفوظ فرمائے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ، اب توحید پر اگلی دلیل کہ اللہ ہی اپنے خزانوں کا مالک بھی ہے، جیسے خالق آسمان زمین کا اللہ، ایسے مالک بھی اپنے خزانوں کا کون ہے جی؟ اللہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو کیا ہوتا؟ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، پھر تو تم روک رکھتے بھوک کے ڈر سے، خرچ ہونے کے ڈر سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے تمہاری مٹھی میں ہوتے پھر لوگ تو بھوکے ہی مرتے، ایسے ہوتا کہ نہ ہوتا؟ شکر ہے روزی کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، ورنہ یہ ظالم۔ اب آپ دیکھ لیجئے کیا حالات بنے ہوئی ہیں، اللہ نے وسائل دیے پھر بھی جو لوگوں کے پاس اختیار آتا ہے، کون کس کو دیتا ہے جی؟ دینے والا تو میرا رب ہے۔ ورنہ اگر تم مالک ہوتے تو پھر تو تم روک رکھتے خشیۃ الانفاق، اس ڈر سے کہیں خرچ نہ ہو جائیں۔ لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں، بینک بھرتے رہتے ہیں، وہ جی کیوں جی؟ وہ جی مشکل وقت میں کام آئیں گے، کہیں خرچ نہ ہو جائیں۔ فرمایا اگر یہ خزانے سارے تمہاری مٹھی میں ہوتے تم تو سارے بینک ہی بھر لیتے، کہیں خرچ نہ ہو جائیں۔ سمجھ آئی؟ یہ تو رب نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، امیروں کو بھی کھلا رہا ہے اور غریبوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو ہے ہی بخیل، قتورا کنجوس، مکھی چوس، بخیل۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
جیسے کہ مزاج میں بخل ہے۔ ہاں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو بخل سے دور رہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس کی مزاج میں بخل ہے۔ کسی نے لکھا ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کے پاس اس کا کتا تھا جو اس نے پال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ کتا تڑپ رہا تھا اور یہ پاس بیٹھ کے چیخ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ کسی نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کتا بڑا پیارا تھا، بڑی محنت سے پالا تھا، اب یہ مر رہا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں اور آنسو بہا رہا ہوں۔ تو کہا یہ کیوں مر رہا ہے؟ کہا جی بھوک سے مر رہا ہے۔ کہ بجائے رونے کے اس کو کوئی روٹی ڈال دے، اس کا روٹی پہ خرچہ ہوتا ہے اور آنسو فری میں آتے ہیں۔ ہم وہی کام کو وقان الانسان کا تو اذا لامسکتم خشیۃ انفاق، تمہارے پاس اگر اختیار ہوتا تو تم رب کی رحمت کے خزانے روک رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں، اکٹھے سنبھال کے رکھتے رہتے اور لوگ بھوکے مرتے رہتے۔ یہ تو رب کا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔